अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑर्बिट विद इफ्तिखार। इस सीरीज़ में हमने एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके 3 टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है नेचुरल लॉ थ्योरी। 3 टॉपिक जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो आपको फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ की प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। So without wasting any time, let's start today's topic, natural law theory. स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले माइंड में उसकी एक कॉम्पैक्ट आउटलाइन होनी चाहिए, ताकि पॉइंट बाय पॉइंट उसको डिस्कस करके क्वेश्चन की लेंथ को कंप्लीट किया जा सके और कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। इसलिए सबसे पहले उसकी एक आउटलाइन बनानी चाहिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की आउटलाइन देखते हैं कि आउटलाइन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन आ जाएगी, फिर सपोर्टर ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, ये कौन कौन से स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी, फिर आ जाएगा डिफरेंस फ्रॉम अदर लॉज, कि जो नेचुरल लॉ है वो दूसरे लॉ से कैसे डिफरेंट है। और फिर आ जाएगा क्रिटिसिज्म ऑन नेचुरल थ्योरी। कोई भी थ्योरी पेश की जाती है तो ज़रूरी नहीं होता कि तमाम लोग उस पर मुत्फिक हों, इसलिए जिनके ओपिनियन के अगेंस्ट वो होती है वो उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं, तनकीद करते हैं। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन देखने से पहले हमें 2 टर्म्स को समझने की ज़रूरत है, जिसमें आ जाता है मॉरल वैल्यूज़ और दूसरा डिवाइन लॉ। तीसरा एक वर्ड ऑटोमेटिकली जो थ्योरी का नाम है नेचुरल के वर्ड को हमें समझने की ज़रूरत है। मॉरल वैल्यूज़ बेसिकली क्या चीज़ होती है कि हमारे अंदर ऑलरेडी एक बिल्ड इन एक नेचुरल एबिलिटी होती है। हम देखते हैं कि अगर किसी शख्स के साथ ज़्यादती हो रही है, चाहे हम उसे रोकें या ना रोकें, लेकिन हमारे दिल को हमारे इंटरनल एक फीलिंग होती है कि इस बंदे के साथ ज़्यादती हो रही है। जो ये नेचुरल एबिलिटी है इसको कहते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी। दूसरा आगे वर्ड यूज़ होगा कि ये डिवाइन लॉ है। अच्छा, ये एबिलिटी हमें मुल्क के सिस्टम ने या अदारों ने नहीं दी, ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अंदर एक नेचुरल एबिलिटी ऑलरेडी वक्त के साथ साथ बिल्ड इन हो जाती है, तो इसे कहते हैं कि ये डिवाइन लॉ। और तीसरा नेचुरल वो चीज़ होती है जो ऑलरेडी हमें खुदा की तरफ से प्रोवाइड की जाए। So we see the introduction of natural law theory. Natural law theory is a legal authority that recognizes law and morality as deeply connected. वो कह रहा है कि जो नेचुरल लॉ थ्योरी है वो मोरालिटी पे बेस करती है, मोरालिटी के साथ डीपली कनेक्टेड है। तो आगे वो डिफाइन कर रहा है कि मोरालिटी है क्या चीज़। मोरालिटी रिलेट्स टू व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग एंड व्हाट इज़ गुड एंड बैड। वही बात आ गई कि एक नेचुरल एबिलिटी होती है जिससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। फिर आ जाता है नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन लॉज आर डिफाइंड बाय मोरालिटी एंड नॉट बाय एन अथॉरिटी फिगर लाइक अ गवर्नमेंट। जो नेचुरल लॉ जिन्होंने पेश किया था वो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि जो ह्यूमन लॉज हैं वो मोरालिटी डिफाइन करती है, ना कि स्टेट या गवर्नमेंट इसको बनाती है। So now we see the definition of natural law is a philosophy system of right or justice held to common all humans and derived from nature rather than from the rules of society। है कि नेचुरल लॉ दुनिया में हर शख्स के अंदर पाया जाता है, ये कॉमन है और ये कहाँ से ड्राइव होता है, ये नेचर से ड्राइव होता है rather than from the rules of society। ये सोसाइटी के रूल्स नहीं बनाती, ये ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर बिल्ड इन होता है। And the second definition is natural law is a philosophical theory that states that humans have certain rights, moral values and responsibilities that are inherent in human nature। वो कह रहा है कि नेचुरल थ्योरी क्या कहती है कि इंसान के अंदर राइट्स, फ़राइज़, मॉरल वैल्यूज़, उसके अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ऑलरेडी इनहेरेंट होती है। इनहेरेंट का मतलब होता है कि उसे विरासत में मिली है या ऑलरेडी उसके अंदर बिल्ट इन होती है। सो फर्दर वी सी द सपोर्टर ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, कि नेचुरल लॉ थ्योरी के सपोर्टर कौन कौन से थे। तो इसमें सुकरात आ जाता है, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, स्टेमलर एंड फेनिस। तो ये लोग थे जिन्होंने नेचुरल लॉ थ्योरी को सपोर्ट किया। तो इसको हम डिटेल में इन पे नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ अरिस्टोटल को देख लेते हैं कि अरिस्टोटल इज कंसीडर्ड बाय
many to be the father of natural law. بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ جو نیچرل لا تھیوری کا جو فادر ہے یا فاؤنڈر ہے وہ ارسطوٹل ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ argued that what is just by nature is not always the same as what is just by the law. کہہ رہا ہے کہ جو انسانی نیچر ہوتی ہے کسی معاملے کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ سم ٹائم ڈفرینٹ ہوتی ہے جو کسی ملک کے رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ زینب ریپ کیس تھا جو کہ سب ڈیمانڈ کرنے لگ گئی کہ اس کو سر عام پھانسی دی جائے. انسان کی نیچر ہے نا کہ اس نے اتنا سویر ایک جرم کیا ہے کہ اس کی اتنی سویر اسے سزا دینی چاہیے. لیکن لا کیا کہتا ہے کہ لا میں یہ انکلوڈ ہی نہیں تھا کہ کسی شخص کو پاکستان میں سر عام پھانسی دی جائے کہ انسانی نیچر کچھ اور سم ٹائم چاہ رہی ہوتی ہے یا اس کو اور پرسپیکٹیو سے دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن جو لا ہوتا ہے ڈیفائنڈ لا وہ سم ٹائم ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان لائنز میں یہی کہا گیا. Aristotle believed that there is a natural justice that is valid everywhere with the same force, and that this natural justice is positive and doesn't exist by people thinking this or that. وہ کہتا ہے کہ یہ نیچرل ابیلٹی مورل ویلیوز کی یہ ہر جگہ ویلڈ ہوتی ہے اور اس میں دس اور دیٹ نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا تو یہ چیز ہو جائے گی وہ ہوگا تو یہ چیز ہو جائے گی. یہ ایک نیچرل ابیلٹی ہے. اس میں یا تو انسان کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے یا کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے. اس کے اندر سے ایک نیچرل آواز آتی ہے. اچھا ایگزامپلز آف نیچرل لا. وین ویوئنگ اے ڈاکومنٹری اباؤٹ دا سفرنگ آف وار we feel pain because we reminded of the horrors of human evils, and in doing this we are also providing evidence for the existence of natural law. A well accepted example of natural law in our society is that it is wrong for one person to kill another person. That's natural ability of judgment about wrong and right is basically natural law. یہ وہی باتیں کر رہا ہے کہ جب آپ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ یا کسی جگہ پہ کہ کسی جگہ پہ وار ہو رہی ہے اور انسان مر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ہیومن نیچر ہے ہمیں برا لگتا ہے ریگارڈ لیس کہ وہ کسی بھی ملک میں ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم انجرڈ پرسن کو دیکھتے ہیں تو انسان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ برا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہی چیز ایویڈنس ہے نیچرل لا کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ دوسری ایگزامپل کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی شخص کا سوسائٹی میں مرڈر ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی ہمیں یہی خیال آتا ہے کہ یہ غلط کام ہوا. تو یہ جو نیچرل ابیلٹی ہے ججمنٹ کرنے کی رانگ اور رائٹ میں یہ بیسیکلی نیچرل لا. ادر ایگزامپلز آف نیچرل لا. پیرنٹس شوڈ ٹیک کیئر آف دیئر چلڈرن. یہ باتیں انڈرسٹوڈ ہیں یہ جو ساری ہیں یہ نیچرل ہیں کہ ون شوڈ پریزرو ادر لائف. چلڈرن شوڈ ریسپیکٹ دیئر پیرنٹس. وی شوڈ ہیلپ دا پور اینڈ نیڈی. رائٹ آف پراپرٹی. اسپیک ٹروتھ اینڈ اوائڈ دا مس گائڈ اینی ون. اینڈ رائٹ آف ویل بینگ کے سب کا اچھا سوچ. اچھا یہ جو ساری ایگزامپلز ہیں ہم دیکھیں گے کہ قانون اس کو انفورس نہیں کرواتا کہ اگر پیرنٹس اچھے سے خیال نہیں رکھتے اپنے بچوں کا تو کوئی اسٹیٹ کا کوئی ادارہ نہیں آ جائے گا آپ پہ کیس نہیں ہو جائے گا. اگر آپ غریبوں کی مدد نہیں کرتے تو اسٹیٹ آپ کو نہیں پوچھے گی کوئی ادارہ نہیں آپ کو پوچھے گا. یہ آپ کی مورل ویلیوز ہیں. آپ کر دیں تو اچھا ہے نہ کریں تو کوئی بھی آپ پہ انفورس نہیں کر سکتا. ڈفرنس فرام ادر لاز. نیچرل لا از اٹرنل اینڈ unalterable but the other law from the law are subjected to change. کہ یہ جو نیچرل لا ہے ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. جبکہ دوسرے لاز ہیں ان میں امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجنگ کی جا سکتی ہے. Man doesn't create natural law, it is considered as divine law and while other laws are framed by humans. یہ جو سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ جو نیچرل لا ہے یہ انسان نہیں بناتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا دوسرے ورڈز میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیوائن لا ہے. And the natural law is not enforced by external agency while other law is enforced by the state. یہ جو ابھی ہم نے اگزامپل میں بات کی ہے کہ جو نیچرل لا ہے یہ ایکسٹرنل ایجنسی مطلب کوئی بھی اسٹیٹ کے ادارے انفورس نہیں کرواتے بلکہ یہ انسان کے اندر سے ایک آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ دوسرے لاز ہیں کہ سول لاز ہیں یا کریمنل لاز ہیں کہ بندہ کسی کو مار دیتا ہے تو وہ انفورس کرواتے ہیں ادارے ان کی سزا دیتے ہیں لیکن ان کی سزا اداروں کی طرف سے کوئی نہیں ہوتی. اینڈ نیچرل لا از ناٹ promulgated by legislation, it is the outcome of preaching of philosophers, saints and the prophets. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نیچرل لا ہے
اس کی کوئی قانون سازی نہیں ہوتی جیسے کہ دوسرے قوانین کی یا دوسرے لاز کی پارلیمنٹ کے ذریعے لیجسلیشن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نیچرل لا کیسے سوسائٹی میں پھیلتے ہیں, تو یہ فلاسفرز کی ٹیچنگ سے, سینٹس کی ٹیچنگ سے اور پروفٹ کی ٹیچنگ سے یہ نیچرل لا یا یہ جو مورل ویلیوز کی ابیلٹی ہے یہ پروپوگیٹ کرتی ہے سوسائٹی میں. اینڈ کریٹیسزم آن نیچرل لا, کوئی بھی تھیوری آتی ہے نا تو اس کے اگینسٹ بھی کچھ لوگ اپنے پوائنٹس رکھتے ہیں کہ اس میں یہ ڈیفیکٹس ہیں, تو اس کو کہتے ہیں کریٹیسزم, اور یہ نیچرل چیز ہے. Ambiguities of the concept of natural law. Positivists argue about the scale to measure morality, whether the thing is fair or not. اچھا, کچھ لوگ تھے نیچرل لا کو سپورٹ کر رہے تھے, اس کے اگینسٹ تھے پوزیٹیوسٹ. ٹھیک ہے, وہ کیا آرگو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مورل ویلیوز کو میئر کرنے کے لیے کوئی بھی پیمانہ نہیں ہے, کوئی بھی اسکیل نہیں ہے, کہ مطلب ایک شخص کے لیے مورل ویلیوز کی ڈیفینیشن اور ہوگی تو دوسرے شخص کے لیے اس کی ڈیفینیشن اور ہوگی. پیپل ہیو ڈفرنٹ ویوز آن واٹ از مورل, جسٹ اینڈ فیئر, کہ کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بولنا معنی نہیں رکھتا ہوگا, جبکہ دوسرے شخص کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بولنا بھی اس کو بہت زیادہ برا لگتا ہے. تو اس کا ایک کوئی اسکیل نہیں ہے مورل ویلیوز کو جانچنے کا. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں مورل ڈسپیوٹڈ میں بی سیٹلڈ بائی دا لا کورٹس, بٹ دا ڈسپیوٹ ریلیٹنگ ٹو مورالٹی کین ناٹ بی سبجیکٹڈ ٹو جوڈیشل اسکروٹنی. وہ کہہ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے اور دوسرے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو تو عدالت میں سیٹل کیا جا سکتا ہے, لیکن جو جھگڑے ہیں مورالٹی کے ریلیٹڈ, کہ بچہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا, والدین اپنے بچوں کا اچھے سے خیال نہیں رکھتا, یہ عدالت میں نہیں لوگ جا سکتے. ٹھیک ہے, ایک اس پہ یہ کریٹیسزم کیا گیا تھا. رولز آف مورالٹی آر ناٹ امینڈیبل بٹ دا لیگل رولز آر امینڈیبل, کہ یہ جو مورالٹی ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا, امینڈ نہیں کیا جا سکتا, اس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی, جبکہ دوسرے لاز میں وقت کے ساتھ ساتھ چینجنگ کی جا سکتی ہے بائی لیجسلیشن. یہ تھا نیچرل لا تھیوری. اس میں سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن دیکھا, مورالٹی دیکھا, ڈیوائن دیکھا کہ ڈیوائن لا اسے کیوں کہتے ہیں, اور نیچرل ابیلٹی کیا ہوتا ہے وہ دیکھا. اس کے بعد ڈیفینیشن ہم نے دیکھی, اس کے بعد ہم نے اس کے سپورٹرز دیکھے, اور پھر اس میں ایگزامپلس دیکھی ہم نے. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈفرنس فرام ادر لا اینڈ کریٹیسزم آن نیچرل لا تھیوری. تو یہ کوشچن آپ اتنا اٹیمپٹ کر لیں گے تو آپ کے فل مارکس انشاءاللہ آ جائیں گے. دیٹس آل فرام ٹوڈے. فردر لیکچرز کے لیے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں. سارے سبجیکٹس کے نوٹس آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ملتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.